السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو رب العالمین معبود برحق ہے، جس رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، جو عبادات کے اندر یکتا ہے، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ معزز سامعین کرام، قرآن و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین ایمان ہے، اور جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اور جس انسان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مند بن جائے، یا ہم آپ کے دربار میں الفاظ کے گلدستے پیش کریں، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنے لگ جائے، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے پر نعرہ رسالت بلند کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب صرف اظہار محبت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب صرف دعوی محبت نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب اطاعت رسول ہے، اور اطاعت رسول علامت ہے، نشانی ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو انسان، جو مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دم بھرتا ہو، یہ دعویٰ کرتا ہو، اقرار کرتا ہو، اظہار کرتا ہو کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو ٹھکراتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کرتا ہو، ایسے انسان کا دعوی محبت کھوکھلا ہے، جھوٹا ہے۔ اور محبت تین قسم کی جاتی ہے۔ پہلی قسم کی محبت، پہلی چیز وہ ہے محبت کا اقرار کرنا، اور اس چیز کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کے پاس ایک کھیت ہے، اور آپ اس کھیت میں کام کرنے کے لیے کسی مزدور سے رابطہ کرتے ہیں، معاملہ طے کرتے ہیں کہ آپ میرے کھیت میں کام کریں، میں آپ کو مزدوری دوں گا، آپ کو اجرت دوں گا۔ اب معاملہ طے ہو گیا، وہ مزدور مان گیا کہ میں صبح سے آپ کے کام پہ آؤں گا، صبح سے کام پہ آؤں گا۔ لیکن جب صبح ہوئی آپ انتظار کرتے رہے، لیکن مزدور نہیں آیا۔ جب دوپہر ہو گئی آپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن مزدور نہیں آیا۔ جب شام ہوئی تو مزدور آیا، جب کام کا وقت ختم ہو چکا ہے تو مزدور آیا ہے، اور مزدور کام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مزدور مزدوری لینے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ اپنے مالک سے پوچھتا ہے کہ مجھے مزدوری دے دیجیے۔ تو انسان کیا کرے گا؟ وہ مالک کیا کرے گا؟ وہ مالک اسے مزدوری دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا، نہیں دے گا اس کو مزدوری، بلکہ اس کو جوتے مارے گا، بولے گا تو نے تو کام کیا ہی نہیں، تجھے کون سی مزدوری چاہیے؟
تو نے جو کل وعدہ کیا تھا، اقرار کیا تھا کہ میں مزدوری کرنے آؤں گا، تو وعدے کی خلاف ورزی تو نے کی، تجھے کون سی مزدوری چاہیے کام کے بنا؟ لیکن وہ مزدور آگے سے یہ کہے کہ کیا ہوا، میں نے کام نہیں کیا، میں نے جو کل اقرار کیا تھا، جو میں نے آپ سے عہد و پیمان کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ میں کل کام پہ آؤں گا، تو مجھے اسی اقرار کا مجھے کچھ اجرت دے دیجئے، کچھ مزدوری دے دیجئے۔ وہ مالک دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے، معاہدے کو، اقرار نامے کو عمل کے ترازو پر جانچا اور پرکھا جاتا ہے، اور جس معاہدے کے اندر، جس اقرار نامے کے اندر عمل ختم ہو جاتا ہے، وہ اقرار نامہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض زبان سے محبت کا اقرار کرنا عمل کے بنا یہ کافی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا انسان محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، جب تک وہ اقرار کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، اطاعت کرے اور فرما برداری کرے۔ اسی طرح دوسری چیز وہ ہے محبت کا دعویٰ، محبت کا اظہار کرنا۔ اگر محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ہوتا تو اسلام کا دشمن ابو لہب جنت میں داخل ہوتے، کیونکہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اب دنیا کے اندر تشریف لائے، تو جس ابو لہب کی لونڈی نے ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی، خوشی کے مارے ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اس قدر اسے خوشی ہوئی۔ یعنی زمین کے اندر، کائنات کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ ابو لہب تھے، لیکن محبت کے اظہار نے ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت کو تسلیم نہیں کیا۔ ابو لہب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، اب جو دین لے کر، جو شریعت اور قانون لے کر دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اس کو نہیں مانا، اس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، اس لیے ابو لہب کو اس کے محبت کے اظہار نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اسی طرح تیسری چیز وہ ہے محبت کا دعویٰ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر سورہ منافقون کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دیتا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اب ذرا اس آیت کے اندر غور کریں، منافقوں نے یہ دعویٰ کیا، اس بات کی شہادت دی، اس بات کی گواہی دی، اس بات کا اقرار کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں۔ وجہ کیوں؟ کیونکہ منافق محض صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، وہ صرف اقرار کرتے ہیں، وہ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ پریکٹیکل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کی فرما برداری اور اطاعت، آپ کی تابع داری نہیں کرتے ہیں، اس لیے منافقین جھوٹے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا محض ایمان کا اور محبت کا دعویٰ کرنا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری تمام کی تمام امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے جس نے انکار کیا۔ میری جتنی بھی امت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں میری امت کے اندر، تمام جنت کے اندر داخل ہوں گے، الا من ابا، سوائے اس انسان کے جس نے انکار کیا۔
قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جس نے مجھ سے یعنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس نے انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے انکار کیا، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کی بات کے ساتھ، آپ کے فرمان کے ساتھ، آپ کی حدیث کے ساتھ، آپ کی ایک ایک سنت کے ساتھ محبت کی جائے۔ یہ محبت کے دعوے میں سچا ہے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت سے، میری حدیث سے، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے، آپ کی معیت جنت کے اندر عطا فرمائے۔ تو محبت کا دعویٰ کرنا محض اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق محض اس بات کا نہیں ہے کہ قانون اور ضابطے کے لحاظ تک، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، اور محبوب بھی ایسے جن کی محبوبیت کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے کوئی، جب تک تم مجھ سے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، یہاں تک کہ سب لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک انسان اپنی پوری کی پوری زندگی اور زندگی کے تمام شعبوں کے اندر، ہر میدان کے اندر، ہر موڑ پر، ہر وقت، چاہے خوشی کا معاملہ ہو، چاہے غمی کا معاملہ ہو، چاہے ماتمداری کا معاملہ ہو، چاہے شادیوں کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، ہر وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتے ہو، محمد الرسول کو اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا مرشد مانتے ہو، یہ محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ محبت کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ محبت محب کو یعنی محبت کرنے والا، اور جو جس سے محبت کی جاتی ہے محبوب، اس کا ہم نوا اور ہم نشین بنا دیتا ہے، ہم آہنگ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی عاشق دلدادہ سے اس کے محبوب کی ادا کی قدر کے بارے میں پوچھیں گے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کی ایک ایک ادا کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی چال ڈھال، اس کی رنگ، اس کی رفتار و گفتار کو کاپی کرنے کی، اس کی ہم آہنگی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہمارے محبوب، سب سے بڑے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک ایک سنتوں پر، ایک ایک حدیث پر، ایک ایک فرمان پر، طور و طریقے پر مر مٹنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو انسان، جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو نہیں اپناتا ہے، آپ کی تابعداری اور اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتا ہے، ایسے ایمان، ایسے انسان کا جو دعویٰ ہے وہ کھوکھلا ہے، وہ بے روح ہے، کیونکہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی جانشین، اس کا جانشین ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی تابعداری اور اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا، وہ اپنے محبوب کی ہم آہنگی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک رفتار گفتار کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مکمل اپنی زندگی اس محبوب کے مطابق، اس کے طور و طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جہاں یہ بات حقیقت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی یہ بھی حقیقت ہے، محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرنا، آپ کی تابعداری کرنا، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے جو رسول بھیجے ہیں ان کا بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ یعنی رسولوں کو مبعوث کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی رسالت پر ایمان لایا جائے اور پھر جس کی مرضی اس کی اطاعت کی جائے، جس کے طور و طریقے پر چلنا چاہے اس کے طور و طریقے پر چلے، جس کے اصولوں کو، جس کے حکموں کو اپنانا چاہے اس کو اپنا سکتا نہیں۔ رسولوں کو مبعوث کرنے کا مطلب یہ ہے ایک تو ان کی رسالت پر ایمان لایا جائے، ایک تو ان پر ایمان لایا جائے اور تمام اطاعتوں کو چھوڑ دیا جائے، تمام اصولوں کو چھوڑ دیا جائے، تمام حکموں کو چھوڑ دیا، محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کیا جائے، آپ کے اصولوں کے مطابق، آپ کے احکامات اور حکموں کے مطابق یہ زندگی بسر کی جائے۔ یہ رسولوں کو مبعوث کرنے کا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اس کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی کی بندگی کرے، جیسے کہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو محض اور محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن انسان عبادت اللہ کی کیسے کرے گا؟ اللہ کے احکامات کو کیسے جانے گا؟ اللہ کی شریعت کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو کیسے جانے گا؟ اس کے لیے رسول ہی وہ مستند ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو جان سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں ہے، اللہ کی عبادت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی۔ اور جو رسول کی سند کے بغیر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے۔ رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ رب ذوالجلال کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے رب کائنات کی اطاعت کی، اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے رب کائنات کی نافرمانی کی۔ سامنے کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہے اور اپنی پوری کی پوری جو زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں، تابعداری کے اندر گزارنی ہے، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ سامنے کرام، دنیا کے اندر انسانوں کو مختلف موقع پر مختلف فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ انسان کو مختلف حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسان کے سامنے ماں باپ کی، اولاد کی محبت ہوتی ہے، انسان کے سامنے آب و اجداد کی رسمیں ہوتی ہے، آس پاس کا ماحول ہوتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، مگر جو مسلمان، جو انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر یہ دیکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کیا طریقے اختیار کیے ہیں، آپ نے کیا تعلیم دی ہے زندگی گزارنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کمانے کے کیا اصول بتلائے ہیں، آپ سب نے عبادت کرنے کے لیے کیا اصول بتلائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کرنے کے لیے کیا اصول بتلائے ہیں، جو ہر وقت
ہر معاملے کے اندر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، یہی سچا مسلمان ہے۔ جو انسان، جو مسلمان ہر حکم سے زیادہ قیمتی حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھتا ہے، جو انسان ہر اطاعت سے زیادہ قیمتی ہی اطاعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری قیمتی سمجھتا ہے، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا عاشق رسول ہے، وہی سچا محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات ہے۔ اس چیز کو ہم ایک واقعے کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا جو تقریباً 60,000، جس کی شرفیہ کا جو مالیت تھی اس کی 60,000 شرفیہ تھی، اور اس بادشاہ کے پاس 4 وزیر تھے، اور بادشاہ نے ایک دفعہ ان 4 وزیروں کو یہ حکم دیا کہ جو یہ قیمتی ہیرا ہے اس کو توڑ دو، اس کو توڑ کر پھینک دو۔ تو جب پہلے وزیر کی باری آئی، بادشاہ نے اس سے کہا کہ یہ میرا حکم ہے کہ تم اس قیمتی ہیرے کو میرے حکم سے توڑ دو اور پھینک دو۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ جناب عالی میں اتنا قیمتی ہیرا کیسے توڑوں جس کی اتنی زیادہ قیمت ہے اور محض آپ کے حکم سے توڑ دو؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، انکار کر دیا۔ جب دوسرے وزیر کی باری آئی، اس سے بادشاہ نے کہا کہ تم یہ ہیرا توڑ دو اور پھینک دو۔ اس نے بھی کہا میرے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ میں اس قیمتی ہیرے کو اتنی قیمت والا ہے اس کو توڑ دوں اور پھینک دوں، میرے اندر اتنی طاقت موجود نہیں ہے۔ اور تیسرے سے کہا، اس نے بھی ہیرا توڑنے سے معاذرت کر لی۔ جب چوتھے کی باری آئی، اس کو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا بادشاہ کا حکم ہے کہ تم اس قیمتی ہیرے کو توڑ دو۔ وہ اٹھا، اس نے لوہے کی سلاخ اٹھائی اور اس ہیرے پر دے مارا اور چور چور ہو کے اس کو پھینک دیا۔ جو 2-3 وزیر تھے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ تم نے صرف بادشاہ کے کہنے پر اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا، اور بادشاہ سے کہا اس کو فوراً سزا دی جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے محض میرے کہنے پر اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا؟ اس چوتھے وزیر نے جواب دیا کہ جناب عالی میرے سامنے ایک طرف آپ کا حکم تھا اور دوسری طرف یہ قیمتی ہیرا تھا، لیکن میرے نزدیک اس قیمتی ہیرے سے بڑھ کر آپ کا حکم ہے، اس لیے میں نے اس قیمتی ہیرے کی قیمت کی پرواہ کیے بغیر اس قیمتی ہیرے کو آپ کے حکم کے سامنے توڑ دیا، کیونکہ میرے نزدیک آپ کا حکم قیمتی ہے۔ اسی طرح جو انسان ہر حکم سے زیادہ قیمتی حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھتا ہے، جو ہر اطاعت سے قیمتی اطاعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھتا ہے، جو ہر فرمان سے قیمتی فرمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھتا ہے، جو ہر طریقے سے زیادہ قیمتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھتا ہے، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی کامیاب ہونے والا مسلمان ہے۔ اس کے برعکس جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، اس کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم اپنی پوری کی پوری زندگی اپنی تمام نفسانی خواہشات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ بنا لو گے، اس کے تابع نہ بنا لو گے جس کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یعنی جب تک تم اپنی پوری کی پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں نہ گزارو گے، تب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک دفعہ عہد رسالت کے اندر ایک مسلمان اور یہودی کو آپس میں ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑے کا حل نہ ہو سکا تو انہوں نے وہ معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ فیصلہ کریں، لیکن آپ سب نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ یہودی ہی حق پر تھا، وہ زمین کا ٹکڑا یہودی کا تھا، لیکن وہ مسلمان اس فیصلے سے خوش نہیں ہوا، تو پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے معاملہ کا فیصلہ کیے، ہم رسول اللہ کے پاس گئے تھے لیکن رسول اللہ نے میرے حق میں، مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اس لیے آپ میرا فیصلہ کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اندر سے ننگی تلوار اٹھائی اور اس مسلمان کے سر کو قلم کر دیا، کاٹ دیا، اور کہا، فرمایا ھذا قضاء من لم یرضع بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ اس شخص کا فیصلہ ہے، یہ اس شخص کا انجام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے خوش نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا فیصلہ کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مدینہ منورہ کے اندر شور برپا ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لیکن رب کائنات نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے آسمان سے نازل کیا وحی لے کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک نہ اپنے جھگڑوں کے اندر، اپنے اختلافات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا جب تک نہ تسلیم کریں گے، اور آپ سب کے فیصلے پر ان کے دلوں کے اندر تھوڑی سی بھی تنگی، تھوڑی سی بھی کجی پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو خوشی خوشی تسلیم کرنے چاہیے۔ یہ حقیقی مومن ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے خوش ہوتے ہیں، آپ کے احکامات سے، آپ کے حکموں سے خوش ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت رب کائنات نے نازل فرمائی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل فرمائی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان کا سر قلم نہیں کیا تھا، بلکہ منافق تھا، منافق کا سر قلم کیا تھا۔ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے خوش نہیں ہوتا وہ کون سا مسلمان ہے؟ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرم نہیں تھے۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تابعداری کرو۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، فرمایا اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، تم رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان آیات پر عملی جامہ کیسے پہنائیں؟ ہم اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی کیسے کریں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے ان کو حلال ماننا ہے، جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام ماننا ہے، جن کو ہمارے لیے خیر قرار دیا ہے ان کو خیر ماننا ہے، جن کو شر قرار دیا ان کو شر ماننا ہے۔ لیکن ہم عملی جامہ کیسے پائیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم قرون اولیٰ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، وہ لوگ کیسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے؟ ان کے سامنے محض قرآن اور حدیث تھا، وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ ان کے سامنے تیسری اور کوئی چیز نہیں تھی جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، جس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہوں، بلکہ ان کے سامنے صرف اور صرف قرآن اور حدیث تھی، اور قرآن اور حدیث کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، اپنے اختلافات کو دور کرتے تھے، اپنے مسائل کو حل کرتے تھے قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر۔ تو ہمیں بھی اللہ اور کے رسول کی اطاعت اگر کرنی ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق کرنی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، تو اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے امیر، اپنے بڑے کی اطاعت کرنی ہے، اپنے امام کی اطاعت کرنی ہے، لیکن کب تک؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن اس کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک وہ قرآن اور حدیث کے موافق بول رہا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت اس وقت تک ہے۔ لیکن جب تنازع ہو جائے، جب اختلاف ہو جائے، جب قرآن اور حدیث کے خلاف وہ حکم دے رہا ہو تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول قرآن اور حدیث سے فیصلہ کروانا ہے، کیونکہ وہی سے تمہارے لیے فیصلہ حق آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
کہ مسلمانوں تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے، جس چیز کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو، اور جسے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے باز رہو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ رب کائنات فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، یعنی اس کے لیے جنت ہے۔ رب کائنات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا تمہیں حکم دے دے، کسی چیز کا تمہیں فیصلہ سنا دے، پھر کسی مومن مرد کے پاس، پھر کسی مومن عورت کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے وہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ٹھکرائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ٹھکرائے اور کسی اور کا مانے نہیں، بلکہ فرمایا رب کائنات نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کے حکموں کو نہیں مانتا ہے، وہ دور کی گمراہی میں چلے جاتا ہے، وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ میدان محشر کے اندر ایسا انسان جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلا ہوگا، جس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کسی اور کے لیے چھوڑ دیا ہوگا، ایسا انسان میدان محشر کے اندر اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر چبا کر کھا رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ایسا انسان قیامت کے دن کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا مسلک بنایا ہوتا، کاش میں نے دنیا کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر چبا رہا ہوگا اور پچھتا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ میرے سامنے کیا جہنم آگ اوپر رہا ہوگا۔ پچھتا رہا ہوگا میں نے دنیا کے اندر فلانی شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس کو قرآن اور حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کاش میں نے دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، آپ کی تابع داری کے مطابق اپنی یہ زندگی بسر کی ہوتی۔ پچھتائے گا، لیکن پھر پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، اس وقت پچھتانا کیا، پچھتانا ہے اس زندگی کے اندر جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں تو موقع ہے ابھی کہ ہم واپس پلٹ آئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف، آپ کی تابع داری کی طرف، آپ کی سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کسی اور کے لیے حدیث رسول سنت رسول کو نہ ٹھکرائے، کیونکہ وہاں انسان پچھتائے گا لیکن وہاں کوئی پچھتانے کا موقع نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی یہودی اور نصرانی میری امت میں میرے بارے میں سنے لیکن پھر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے فوت ہو جائے، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آج دیکھتے ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، قسم فرمائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اگر میری نبوت کے بعد آئے لیکن جو لوگ اس کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، جس کو بھی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے وہ صرف میری کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر میرے بعد آئے ان کو بھی میری ہی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی۔ اب ذرا غور کرے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی پیغمبر کی نہیں چل سکتی ہے، جب محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کسی پیغمبر کی اطاعت گمراہی ہے، تو پھر کسی امام، پھر کسی بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی اتباع کرنے یہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت یہ کیسے جائز اور ہدایت ہو سکتا ہے؟ بلکہ رسول فرما رہے ہیں میرے آنے کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آئے ان کو بھی میری اطاعت کرنی ہوگی، اور جو لوگ ان کی اطاعت کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔
لہٰذا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں حالات مسلمان مظلوم ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول نے فرمایا کہ جب تک مسلمان میری اطاعت کرتے رہیں گے، میری سنتوں پر، میری حدیثوں پر عمل کرتے رہیں گے، وہ دشمنوں پر غالب رہیں گے، وہ دشمنوں پر غالب رہیں گے۔ لیکن جب وہ میری سنتوں کو چھوڑیں گے، میرے طریقے کو چھوڑیں گے، دشمن ان پر غالب ہو جائیں گے، دشمن ان پر غالب ہو جائیں گے، اور وہ اس وقت تک مظلوم رہیں گے جب تک وہ میری اطاعت کی طرف واپس نہ پلٹیں گے۔ یہ حالت اسی لیے آج ہمارے مسلمان مظلوم ہے، وجہ انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دیا ہے، انہوں نے محمد رسول کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے طور و طریقے کو چھوڑ دیا ہے، یہود و نصاران کے طور و طریقے پر چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان، جو مسلمان جھگڑے کے وقت اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لیکن اختلاف کے وقت، جھگڑے کے وقت میری سنت کو اپناتا ہے، میری سنت پر عمل کرتا ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری بات، کوئی ایسی سنت زندہ کی ہو جس کو میرے بعد جس پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو، تو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس عمل کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا مطلب اور مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر کامیاب ہوں، جہنم سے محفوظ ہو جائے، جنت کے اندر داخل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قاعدہ فرماتے قرآن کریم کے اندر، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد الرسول کی اطاعت کرو، تو محمد الرسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، آپ نے جو تعلیم دی اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی ہوئی ہو تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما دے، یا اللہ ہم جو عبادات کرتے ہیں جو اس کو قبول فرما دے، یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں انہیں کرٹ جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، انہیں شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے جس کی جو بھی نیک حاجات ہوں یا اللہ پورا فرما دے۔ یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کا راز جاننے والا ہے، یا اللہ جس کی بھی جو حاجات ہے یا اللہ پوری فرما دے، یا اللہ پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارا جب بھی خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔